کیا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا؟ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو جنگ شروع ہو گئی تو تباہی کہاں پہ آئے گی اور اس کا دنیا پہ کیا اثر آئے گا؟ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو جو ٹیلی فونی گفتگو میں ڈانٹ پلائی ہے، کیا اس پہ اس کا اثر ہوگا؟ اور لبنان پہ حملے روک دیے۔ آفتاب حنیف آپ کے ساتھ۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ ایران امریکہ کے مذاکرات اور جاری سیز فائر کے درمیان منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز لبنان پہ اسرائیل کے ناجائز حملوں اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ انڈور جو گفتگو جاری تھی، جو مذاکرات کا عمل جاری تھا، وہ معطل کر دیا، جس کا ٹرمپ نے ایک انتہائی سنجیدگی سے اثر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے مذاکرات کے تعطل کا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہفتے کے اندر معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ڈانٹ پلائی ہے۔ اس نے کہا ہے، انتہائی تلخ کلامی کی ہے۔ یہ امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، اس کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹرمپ نے اس کو نیتن یاہو کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم میری وجہ سے بچے ہوئے ہو، تیری چمڑی میں نے بچائی ہوئی ہے، تیرے اوپر کرپشن کے اتنے کیسز ہیں کہ آج تم جیل میں ہوتے، میں تمہیں بچا رہا ہوں اور تم یہ کیا کر رہے ہو، تم تو پاگل ہو۔ اور پتہ نہیں کیا کہ اس نے اس کو کہا ہوگا، لیکن اور اس کا جو اثر ہوا، اس کا اثر یہ اسرائیل کے انتہا پسندوں پہ یہ ہوا کہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو کہا کہ لبنان پہ حملے جاری رکھو، بیروت پہ جاری رکھو اور ٹرمپ کی بات مت مانو۔ لیکن دوسری طرف سے نیتن یاہو کے جو آفس سے ایک رسمی بیان ایک ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملے جاری رکھے تو ہم بیروت پہ حملے کر دیں گے۔ اس کے برعکس صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بیروت پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، جو فوجی وہاں پہ روانہ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب یہ کوئی اس پہ بیروت پہ یا لبنان پہ نیا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اسرائیل اس کو مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ فی الوقت اس کے اوپر کچھ بھی کہنا، حتمی طور پہ کہنا محال ہے، کیونکہ ان کے رویے جو ہیں، یہ جو ان کے یو ٹرن ہیں، ان کے جو جھوٹ ہیں، ان دونوں صاحبان کے، یہ قابل قبول دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو یہ بھی کہا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، تمہاری وجہ سے اسرائیل بھی اکیلا رہ گیا ہے، اور اکیلا ایک نئی مثال یورپ میں ایک اسلحے کی نمائش ہونے جا رہی ہے۔ فرانس نے اسرائیل کو منع کر دیا کہ تم اس میں نہیں آ سکتے، اکیلا ہو گیا۔ یورپی یونین نے بھی اس کو چھوڑ دیا، عرب ممالک میں اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں، مثلا چائنا ہوا، تو سب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن وہ آدم خور نیتن یاہو اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اچانک ٹرمپ نے اس کو ڈانٹ کیوں پلا دی نیتن یاہو کو؟ سوال یہ بنتا ہے، میرے خیال میں جس طرح میں سمجھا ہوں اس کو، کہ یہ کو اس کے ساتھ اس نے ہمدردی نہیں کی، لبنان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، وہ ایک معاہدہ چاہتا ہے۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آ گئے ہیں، اور اس کے اندر سیاسی دباؤ ہے، اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، اس کی طرف جاؤ۔ چائنا ہے، پھر رشیا ہے، عرب ممالک ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اس پہ بازد ہے کہ اس کو ختم کرو، یہ رو کے مت جاؤ، وہ یو اے ای ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ہم پہ مسلط ہو جائے گا۔ ایک دوسرا بحرین ہے، پھر اسرائیل ہے، وہ یہ چیخ رہا ہے کہ اگر اس کو تباہ نہ کیا تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل کے راستے پہ، اور اگر یہ اس طرح چھوڑ کے چلے گئے تو یہ طاقت بن کے ابھرے گا، اور وہ ابھرے گا، اور وہ نہیں بننے دے گا۔ اور اگر ایران طاقت بن گیا خطے میں، تو دیگر عرب ممالک جو ابراہیم اکارڈ کے ممبر نہیں ہیں، جیسا بحرین ہے یا یو اے ای ہے، ان کے علاوہ سب ممالک اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ایک گرینڈ الائنس بنے گا، جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا، ترکی بھی شامل ہوگا، مصر بھی ہوگا، اور یہ قطر بھی غالباً یا شاید اس میں شامل ہو جائے۔ چائنا بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور یورپی یونین بھی ان کے ساتھ ہوگی، رشیا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک بالکل فعال بنے گا، ایک اتحاد
اور شاید یہ نیٹو کی طرز پہ بن جائے، جس طرح گمان کیا جا رہا ہے، جس طرح خیال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس پہ کام تو ہو رہا ہے، اور اگر اس پہ اوپر کام مکمل ہو گیا تو پھر جا کے پھر برکس بھی ہے، پھر جا کے برکس بھی سرگرم ہوگی، پھر جا کے یہ پتہ چلے گا کہ آئندہ تیل کی خرید و فروخت ریال پہ ہوگی، یوان پہ ہوگی یا ڈالر پہ ہوگی۔ پیٹرو ڈالر کا مستقبل بھی دیکھا جائے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ کیوں ایران کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے معاہدہ نہ کرے؟ اس کے پیچھے 3 دہائیوں کی محنت، 3 دہائیوں کی سازشیں، 3 دہائیوں کی جو کہتے ہیں اس کو سازشیں، وہ اس کے پیچھے ٹرمپ کی سازشیں 3 دہائیوں کی موجود ہیں، جس کے لیے وہ کام کرتا رہا ہے، وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے ایک نئی سپر پاور، ایک نئی سپر پاور، اور ایسی میں مذہبی ریاست جو سب کو تلوے چاٹنے پہ مجبور کر دے گی۔ طاقت کا ہب اسرائیل ہوگا، جس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایران ہے۔ ایران نہیں چاہتا، یہ مذہبی جنگ بنا دی گئی ہے، پہلے دن سے بنا دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے بھی اس کو کروسیڈ کہا تھا، مذہبی جنگ، پھر اس نے وہ دم چارے بھی کرائے اپنے ان سے، یہ جو پادریوں سے، ان میں وہ پادر نے بھی تھی جو اس کو دم کر رہی تھی، اور یہ بڑے مدد سے آگے بند کر ڈرامہ کر رہا تھا کہ جیسے اسے سکون مل رہا ہے۔ لیکن اب حالات وہ نہیں رہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران کی طاقت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ یہ سمجھے وینزویلا ہے، وہ اٹھا کے لے گئے، اس کو بھی لے جائیں گے، اس کو بھی مار دیں گے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ نہ رجیم چینج ہوئی وہاں پہ، نہ نظام ان کا جو فقی کا نظام ہے وہ تبدیل ہوا، نہ وہاں پہ اکنامک کا کوئی مسئلہ بنا۔ 47 سال کی ان کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ جھیل رہے ہیں، وہ اب بھی جھیل رہے ہیں۔ ہاں، اس میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، دیگر ممالک نے ان کا ساتھ دیا، پاکستان نے ان کے لیے راستے کھول دیے ہوئے۔ اس طرح کی تکلیف نہیں ہے جس طرح کہ بالکل ناکہ بندی کی ہوگی۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں ناکہ بندی کھول دوں گا، معاہدہ ہو جائے 1 ہفتے میں ہو جائے، کھول دوں گا، اس کے منجمد اثاثے اس کو مل جائیں گے۔ اگر یہ ان کے ساتھ کوئی ٹریٹی ہو گئی، کوئی جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل، چونکہ وہ بزنس مین ہے، وہ ڈیل ہی کہے گا۔ اگر وہ ڈیل ہو گئی تو ایران خطے میں ایک نئی طاقت بن کے ابھرے گا، جس کے ساتھ ہوگا چائنا، جس کے ساتھ ہوگا رشیا، پاکستان، دیگر ممالک، عرب ممالک جو خلیج کے ہیں، ماسوائے UAE اور بحرین کے۔ پھر انہیں بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کرے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔